لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحبار حبل حالنا إلى أحسن الحال. اللهم افعل بنا ما أنت أحلو ولا تفعل بنا ما نحن أحلو بجاه محمد وآله المعصومين. محمد وآل محمد بلند الصلوات. امین سے گزارش ہے کہ مولا کی ذات پہ درود بھی پڑھی اور قریب آ جائیں. خدا کو سلامت رکھے. خشنودی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اظہر اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا. ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عذابتہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. اس سے پہلے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں. آج بہت بڑے خطیب، بہت بڑے ذاکر، بہت بڑے عالم، ملت تشیع کا سرمایہ، حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد عباس قمی صاحب اللہ مقامہ کی یوم وفات ہے. آپ سب سے گزارش ہے ان کے لیے، اور جن کی بدولت یہ ساری بہاریں ہیں، حکیم اللہ یار جعفری صاحب جنہوں نے علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کو بھی اس فیلڈ کے اندر لگایا تھا. ہمارے نانا جان، ان کی بھی رحلت کا دن ہے. آپ سے گزارش ہے ان کے لیے خصوصاً، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی، اور ان تمام مومن مومنات پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات علی محمد وعلى محمد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو محمد وعلى محمد کی
بن مانگے محبت اہل بیت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً ہم سانس کے ایک ایک سانس کے ساتھ بھی اگر تسبیح شکر بجا لائیں تو پھر بھی ناکافی ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام زیارت عرفہ کے اندر یہ بیان کرتے ہیں، پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جہاں پہ تیرا نام لیوا تھے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جس گھر کے اندر محبت اہل بیت ہے۔ ہمارا اپنی ولادت پہ ہمارا کوئی بس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی کافر کے گھر میں، کسی منافق کے گھر میں، کسی دشمن اہل بیت کے گھر میں، کسی جابر کے گھر میں پیدا کر دیتا۔ یہ اللہ کا ہماری ذات پہ، ہماری پیدائش کے وقت پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا کہ جس ماں نے ہمیں پیدا کرتے ہی یا علی کی لوری دی ہے، اور اس باپ کے گھر میں پیدا کیا ہے جس نے تھوڑا سے بڑا ہوا تو ہاتھ پکڑا، کہا چل ہلکے میں کھڑا ہو کے یا حسین کا۔ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم سید گھرانے میں پیدا ہوں یا غیر سید گھرانے میں پیدا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ یقیناً میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ احسان ہے کہ جس کی قیمت کوئی نہیں۔ ہمیں آخری سانس تک یہی دعا کرنی ہے کہ پروردگار جو یہ تو نے نعمت عطا کی ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہے محمد والے محمد کے ساتھ متمسک رہیں، اور جب اس دنیا سے تو ہمیں اٹھائے تو انہی کی محبت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ اے پروردگار ان کے علاوہ ہمارا کوئی آسرا ہی نہیں ہے، کوئی سہارا ہی نہیں ہے، ہمارے نام اعمال ایسے نہیں ہیں جن پہ ہم ناز کریں۔ یہ ایک دعوی محبت ہے جو ہم محمد والے محمد کے ساتھ کرتے ہیں، اور دل کھول کے بغیر خوف و خطر کرتے ہیں، ڈنگے کی چوک پہ کرتے ہیں کہ پروردگار تیرے ان شخصیات کی جن کی خاطر تو نے یہ دنیا کو خلق کیا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک شخص نے امام سے کہا تھا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا نے منع فرمایا کہ مت کیا کہا کرو کہ تم شیعہ ہو، بلکہ کہا کرو تم ہمارے محب ہو۔ عزیزان گرامی، یہ شیعہ ہونا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ شیعہ ہے تو جناب عباس شیعہ ہیں، شیعہ ہے تو جناب زہرا جناب امیر المومنین کی شیعہ ہے، شیعہ ہے تو جناب ابو ذر غفاری شیعہ ہے، جناب سلمان فارسی شیعہ ہے، جناب مقداد شیعہ ہے، جناب کمبر شیعہ ہے، جناب زینب کبریٰ عالیہ شیعہ ہے۔ ہم کہاں پہ اور یہ ہستیاں کہاں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم محب ہیں اور دعوی محبت کرتے ہیں۔ کل عرض کیا تھا کہ یہ مجالس عزا پہ آنا یہ دلائل ہے کہ ہم محب ہیں۔ یہ زیارات پہ جانا، یہ مقدس مقامات پہ حاضری دینا یہ دلیل ہے کہ ہاں ہم محب ہیں۔ جو زائر امام حسین ہے، جناب امیر المومنین کی قبر کا زائر ہے، تو جو بھی ان مقامات پہ پہنچتا ہے تو ان کے پاس دلیل کٹھی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دلیل کل بیان کی تھی کہ مال و متاع چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے آپ فرش عزا پہ آتے ہو، یہ دلیل ہے ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے کہ اے پروردگار سب کچھ پس کچھ چھوڑ کے ذکر اہل بیت کرنے کے لیے، جناب زہرا کو اس کے غریب بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے ہم فرش عزا پہ آ رہے ہیں۔ سب کچھ پیچھے، کیا دنیا عزیز نہیں ہے؟ عزیز ہے، سب کچھ عزیز ہے، لیکن سب کچھ پس کچھ چھوڑ کے جو آ رہے ہیں دلیل ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ کتنے گھروں میں بیٹھے ہیں، خدا ان کو بھی ہدایت ہے، یقیناً کسی نہ کسی سلسلے سے منسلک ہیں، جہاں جہاں فرش عزا بچھ رہی ہے ادھر شرکت کرنی چاہیے، ہر جگہ حاضری دیجیے۔ یہ خاص نہیں ہے کہ میں نے فرش عزا بچھائی تو امام یہاں پہ آئیں گے، میزبانی انہوں نے کرنی، نہ، جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے
وہاں جا کے جناب زہرا کو پرسہ دیجئے. میں کیونکہ درد دل رکھنے والا ہوں، آپ بھی درد دل رکھنے والے ہیں. آج حسینیت ایک دکھاوے کا نام بن گیا ہے. یہ مجالس ہم سننے بھی جانا ہے تو خاص الخواص کے پاس جائیں گے. آج ملک صاحب کے گھر ہیں تو ان کے گھر مجلس سننے جانا ہے. کیوں جی؟ جاننے والے. ہاں تو وہاں جا کے حال احوال ہوں گے. ہاں مولا کی نیاز کھائیں گے اور واپس. کیا بچا؟ حاضری جو آپ نے ملک صاحب کے ہاں لگائی، وہ چودھری صاحب، وہ شاہ صاحب، وہ فلانے صاحب، فلانے صاحب، کیا بچا؟ صرف وہ کہ بھائی تو آگے تیری مہربانی بس. یا پھر دوسرا مرحلہ جو اس کی آگے ایک اور بگڑتی شکل ہے وہ یہ ہے کہ ہاں فلانے گھر، ابھی میں کہہ رہا تھا کہ مومنین آنے چاہیے تھے، نہیں آئے. ہاں ایک تو شخصیت پسندی اپنی جگہ پہ. ہاں دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں کے گھر مجلس ہے اور اس نے ماشاءاللہ پرتکلف نیاز کا اہتمام کیا ہوا ہے، اس وجہ سے بھی یہاں پہ مومنین تعداد میں. گرامی تو دوسرا جو یہ بگڑتا پہلو ہے اس عزاداری کے اندر وہ یہی ہے کہ ہم جاتے ہیں نیاز کو سامنے رکھ کے کہ جناب ماشاءاللہ آج تو وہاں پہ بریانی ہے، آج فلانی جگہ جناب وہاں پہ چاول حلیم ہے، پالک حلیم چلے گی، تو وہاں جا کے کیا بچے گا؟ یہی جو نیاز آپ نے کھا لی وہ بچے گا. الاعمال بالنیات، آپ کی تمام تر جتنے اعمال ہیں ان کا دار و مدار آپ کی نیتوں پہ ہے کہ آپ جیسی نیت لے کے جائیں گے ویسے ملے گا. آپ نے یہ توقع رکھی کہ جناب شیخ صاحب جناب آج ان کے ہاں ہے تو وہاں جا کے میں نے حاضری دینی ہے کہ الیکس الیک ہے، تو یار وہی بچے گا. وہ جو آج جناب زہرا سلام اللہ سے لینا تھا، وہ جو فرش ادا پہ آ کے وہ مظلوم کا حامی اور ظالم کی مخالفت کرنی تھی، اچھا کوئی نہیں. کیونکہ ذاکر ایسے ہیں، برملا کہتے ہیں. ایک اور شکل دیکھیں بگڑتی ہوئی عادت کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی حضرت یہ 35 منٹ آپ نے پڑھنا ہے، کتنی 2 لاکھ اکاؤنٹ میں شفٹ کر دو. اس سے کہا بندہ خدا یہ 2-3 لاکھ روپے تو لے رہا ہے آدھے گھنٹے کا 35 منٹ کا، کچھ دیتا بھی نہیں، وہی رٹی ٹائم مجالس وہی تو پڑھ رہا ہے. کچھ خدا کا خوف کر ہنس کے کہتا ہے جو ہمیں ملنا ہے یہ جو عزاداروں سے لے لینا ہے، بچنا ہمیں یہی ہے. جناب زہرا والا اجر والی بات کوئی نہیں، وہ جو آگے خرچ کریں گے اس میں سے کچھ حاصل ہو گیا وَإِلَّا چھوٹا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی جب بھی گھر سے نکلو محفوظ ہو کے مجلس اعلیٰ میں جاؤ. عرض کیا تھا کہ یہاں بانی کوئی ہوتا ہے لیکن جیسے فرش عذاب مجلس شروع ہوتی ہے تو بانی تبدیل ہو جاتا ہے. اب جہاں پہ بھی جاؤ تو نیت کر کے جاؤ کہ اجر جناب زہرا سلام اللہ سے لینا ہے، اجر جناب رسول اللہ سے لینا ہے. یقیناً بہترین اجر دینے والے ہیں. یہ راضی تو خدا راضی، اور ہم ہر کام جو کرتے ہیں وہ قربتاً اللہ کی نیت سے کرتے ہیں کہ پروردگار میرے اس عمل سے راضی ہو جا. عزیزان گرامی انشاءاللہ کیونکہ یہ درسگاہ ہے اور ہم نے یہاں سے سیکھنا ہے. ایک درس آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا. میں نے آپ کے سامنے کل بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ کا فرمان ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. کوئی بھی بیان کس جگہ پہ دیا جا رہا ہے، کون دے رہا ہے، کس وقت دے رہا ہے، بڑا مہم ہوتا. کوئی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے، بندے میں فرق ہوتا ہے. ایک عالم دین بات کرے گا یا ذاکر بات کرے گا تو فرق ہے. ایک ایم پی ایم اے بات کرے گا یا ایک جو ہے سڑک پہ چلتا ہوا بات کرے گا، فرق ہے. ہاں ایک جو ہے سڑک پہ بات کرے گا، ایک مسجد میں بات کرے گا، ایک ممبر پہ بات کرے گا، فرق ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ حسین نجات کی کشتی ہے، اور اسے پہلے کہا کیا؟ ہدایت کا چراغ ہے، مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ تو یہ قول دیکھا جائے، اس کا وزن دیکھا جائے اور اس کو تولا جائے تو پھر اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ روایت بہت بڑے اہل سنت کے راوی ابی بن کعب، بہت مشہور راوی ہیں، بہت عزت و احترام دیا جاتا ہے، وہ نقل کر رہے کہ یہ جو قول ہے، فرمان رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سردار الانبیاء ہے، یہ ان کا ہے جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے۔ یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں۔ پھر یہ ہے کہ کسی عام جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، مسند رسالت پہ بیٹھے، منبر رسول پہ بیٹھے، اور منبر جو ہے کسی عام جگہ پہ نہیں ہے، مسجد النبی ہے، جو صرف منبر نہیں پڑا، عام مجمع نہیں ہے، اصحاب وفا کا منبر اور مجمع، آگے حد نگاہ اصحاب بیٹھے ہیں، وہ سارے نہیں سمجھ تو کہ سارے نجوم، سارے ستارے، ہاں تو اصحاب وفا ہی ستارے ہیں۔ تو اب سامنے اصحاب بیٹھے ہیں، رسول اللہ بات کر رہے ہیں، بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں قرآن کی بات ہو رہی تھی، خدا کی بات ہو رہی تھی، انبیاء کی بات ہو رہی تھی، نماز روزہ حج کی بات ہو رہی تھی، رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک سے جناب زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا، ایک چھوٹا سا بچہ وہ چلتا ہوا آیا، رسول اللہ اگر اللہ کی بات کر رہے تھے تو وہ چھوڑ دی، اگر انبیاء کی بات کر رہے تھے تو وہ چھوڑ دی، قرآن کی بات کر رہے تھے وہ چھوڑ دی، رسول اللہ کے چہرے پہ تبسم آیا، رسول اللہ کا چہرہ کھل اٹھا، حسین جدھر جدھر آ رہے تھے رسول خدا ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کی طرف مولا حسین نے بڑھنا شروع کیا، رسول اللہ نے اٹھ کے استقبال کیا، رسول اللہ نے اٹھ کے حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھایا۔ اب نہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، نہ خدا کی بات ہو رہی ہے، نہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے، اپنے زانوں پہ بٹھا کے حسین کو پیار بھی کر رہے ہیں اور اصحاب کو بتا بھی رہے ہیں کہ یا اے میرے اصحاب، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ رسول اللہ نے کہا حاضر حسین فاعرفہ، کہ یہ وہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ پھر فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، بڑی آسان گفتگو تھی، یہ وہ گھرانہ جو فصاحت البلاغت ان کے گھر کی روٹی ہے، ہاں بنو ہاشم کا قبیلہ فصاحت و بلاغت سے کی وجہ سے مشہور ہے، قرآن کریم انہی کے لہجے میں نازل ہوا ہے، اس سے بڑی اور کیا دلیل؟ جب بات کر دی گئی کہ حسین منی، بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یقیناً پوتا جو ہے، نواسا جو ہے وہ نانا سے ہوتا ہے، بات بڑی کلیئر تھی، واضح تھی، ضرورت ہی نہیں تھی کہ آگے بات کی جائے۔ ہاں اصحاب کوئی اردو زبان جاننے والے نہیں تھے، عربی زبان بیٹھے تھے، اس لہجے سے واقف تھے۔ یہ دوسرا جو قول کہا، بات بڑی بات ہے، میں حسین مجھ سے ہے، بات واضح ہو گئی تھی۔ دوسری بات کرنے کا مقصد کہا قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مولانا نے یہ جو کہا کہ حسین منی اور خاموش نہیں ہوئے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کہہ کے یہ کہہ دیا کہ یہ بات پہلے والی اور ہے، اس کا اپنا
اور یہ جو دوسری بات کر رہا ہوں یہ ایسے نہیں کہہ رہا, اس کا بھی اپنا ایک مطلب ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ بات تو وعدے تھی, کہا نہیں وعدے تھی, وعدے تب ہوگی جب تم اگلی بات کو سمجھو گے. تو کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی عرض کر دیجئے اگلی بات کا کیا مطلب ہے. اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نواسا نانا کے ساتھ ہوتا ہے, اگلی کیا بات ہے. انہوں نے کہا دیکھو جب سے میں نے کلمہ حق بلند کیا ہے, جب سے حسین اس دنیا میں آیا ہے, تب سے لے کر 61 ہجری تک حسین منی ہے, حسین مجھ سے ہے. اور یاد رکھو 61 ہجری سے تا روز قیامت انا من الحسین, جب تک حسین کی یہ قربانی شروع ہوگی اس کا اثر قیامت تک رہے گا. صرف میں نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کی محنت اگر بچے گی تو وہ حسین سے ہے. اس وجہ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 شعبان سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین منی ہے, اور 61 ہجری سے لے کے تا روز قیامت انا من الحسین. عزیزان کرام, یہ بیان ایک بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدا, کہ مصباح کہتے ہیں اس چیز کو جو رستہ دکھائے. تو امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے انسانیت کو ہدایت کا رستہ دکھایا ہے. اور پھر حسین کیا ہے؟ سفینۃ النجات ہے. عرض کیا تھا کہ سفینہ وہاں پہ سفینے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں انسان ڈوب رہا ہو, جہاں غرق ہو رہا ہو, جہاں پہ اس کو موت دکھائی دے رہی ہو, پھر اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ اگر تم برائی میں جا رہے ہو, اگر تم غفلت میں ہو, اگر تم اندھیروں کے اندر بسے ہوئے ہو اور تمہیں کہیں نجات نہیں دکھ رہی ہے, تو حسین کی طرف پڑھو. حسین تمہیں حسینیت کا درس دے گا. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے, یہاں سفینہ کہا گیا ہے. سفینہ چلتا ہے سمندر کے اندر, جہاں گہرائی ہوتی ہے, جہاں بچنے کی امید نہیں ہوتی. اور سفینہ تب کام آتا ہے جب وہاں پہ بہت بڑا طوفان آیا ہو اور انسان کو نجات نہ دکھائی دے رہی ہو, تو پھر وہاں پہ سفینہ کام دیتا ہے. تو اب اتنی گہرائی کہاں پہ ہے, اتنی زیادہ اندھیرا کہاں پہ ہے, جہاں پہ حسین جیسی کشتی کی ہمیں ضرورت ہے. تو اپنے اندر دیکھو, اپنے ارد گرد دیکھو. تو ہمیں ایک ہی وقت ایسا دکھائی دیا جب یزید نے سر اٹھایا. کون تھا یزید؟ کتنا زیادہ اس کے اندر یزیدیت والی برائی تھی. گرامی, یزید وہ تھا جو فاسق فاجر تھا. یزید وہ تھا جس نے حلال خدا کو حرام قرار دے دیا تھا, اور حرام خدا کو حلال قرار دے کے اس کو لاگو کر رہا تھا, اور اتنا عام کر رہا تھا کہ انسانیت غرق ہو کے ختم ہو جاتی. اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو عزیزان گرامی یزیدیت سب کو ڈبو دیتی. آج کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہ ہوتا, آج کوئی 1,24,000 انبیاء کو پہچاننے والا نہ ہوتا. ان تمام کی نعمت اور محنت جو ہے وہ رائگاں چلی جاتی اگر یہ سفینہ حسین نہ ہوتا. عزیزان گرامی, حسین ابن علی نے انسانیت کو زندہ کیا. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ انتخاب ہمارا ہے کہ 2 خیمے لگی ہیں, کس خیمے میں جانا ہے. ایک اہل سنت بہت بڑا عالم دین,
کر رہا تھا، بھائی یا حسین کی آواز سی آئی۔ میں نے کہا پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مجالس، یہ ماتم جو ہے یہ لا وجہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑے کیس کی فائلوں کو ری اوپن کرنے کا ایک سبب ہے۔ ہم ہر سال مجالس کر کے، ہر سال حسینیت کا پرچار کر کے، ہر سال ماتم اور جلوس نکال کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ کربلا کے اندر جو ظلم ہوا ہے اس کے قاتل آج بھی آزاد ہیں، ان کو پکڑو۔ عزیزان گرامی، یہ اعلان ہے کہ مدینہ میں رسول اللہ کا قتل ہوا، رسول اللہ کے قاتل پکڑو۔ یہ اعلان ہے کہ مدینہ کے اندر جناب زہرا کا قتل ہوا، ان کے قاتل پکڑو۔ یہ اعلان ہے کہ امام حسن علیہ السلام ناحق قتل کیے گئے، ان کو مسموم کیا گیا، ان کے جنازے پہ تیروں کی باری کی گئی، ان کے قاتل پکڑو۔ یہ اعلان ہے کہ دیکھو اے غافل دنیا، حسین ابن علی کربلا کے میدان کے اندر بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ اے لوگو، اٹھو جاگو، سمجھو، مطالعہ کرو کہ حسین ابن علی نواز رسول کیوں قتل کر دیے گئے، قاتل کون تھا۔ اور عزیزان گرامی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب ہٹتے چلے جاتے، ہر چیز واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ کتنے گھر آپ کے رستوں سے ہٹے، آپ سب جانتے ہیں، اہل علاقہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ یہاں سے جب یا حسین کی صدائیں گونجی، آپ کے گھروں پہ مولا عباس کے پرچم لوگوں نے دیکھے، گھر چھوڑ کے بیچ کے چلے گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی ہماری اولاد اس طرف چلی جائے گی، جا کے جب یہ سبیلوں سے پانی پئیں گے، یہ تبرک کے چکر میں وہاں جائیں گے تو بیٹھنا بھی پڑ جائے گا، اور حق بات جب کانوں میں پڑے گی تو بڑے بڑے سوال کھلیں گے، اور پھر ہمیں محنت کر کے جواب دینا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے کئی لوگ فرار کر کے گئے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں عزیزان گرامی، بات پلاننگ ہوتی ہے ان سلسلوں کو روکنے کے لیے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ خوف ہم اپنے گھروں میں، اپنے بند کمروں میں اداداری کر رہے ہیں۔ خوف کس چیز کا؟ خوف اسی چیز کا۔ آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے، اس کے پیچھے سبب یہی ہے کہ جب یہ گرہیں کھولیں گی تو جو ان کے سکے ہیں گرامی، ان کے نقاب جو عظمتوں والے ہیں وہ جھڑ جائیں گے، وہ تقدس پامال ہو جائے گا۔ جن کو اللہ کی حرمت کا احساس نہیں ہے، رسول اللہ کی جو مرضی آپ توہین کر لو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن ان کے بعد والوں کو تھوڑا سا چھیڑ کے دیکھو، ان کے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو کے اس مشن حسینی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اگر ہم اس چیز کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، کون مخلص ہوگا؟ مجالس بھی کراؤ تو جناب زہرا کی رضا میں، اور اس مشن کو زندہ کرنے کے لیے کہ ہاں میں نے آج ایک ایسا بیج اپنے گھر لگا دیا کہ میں نے ذکر امام حسین اپنے گھر میں شروع کروا دیا ہے، تاکہ نسل میں یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ اس دن یہ مجلس ہونی چاہیے اور ہوتی رہے گی۔ کتنے سالوں سے، 100 سالوں سے، 200 سالوں سے مجالس کا سلسلہ ہے، آج تک ان کے نامہ اعمال اس مجلس کا ثواب درج ہوتا جا رہا ہے۔ کتنوں نے فیض حاصل کر کے اپنے آپ کو راہ نجات پہ لگا لیا۔ آپ کے سر جائے گا سارا، یہ سارا کا سارا، کیوں؟ بیج آپ نے بویا ہے۔ عزیزان گرامی، مقصد کو سامنے رکھیے کہ ہم نے حسینیت کو بڑھانا ہے، اور امام حسین
امام حسین کو قتل کر دیں گے، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے اگر 72 قربانیاں دی ہے تو 72 چراغ جلا ہے جن کے اندر حسینیت تھی، اور ہر چراغ کی اتنی بے مثال قربانی ہے کہ تاکہ قیامت تک یہ چراغ روشن رہیں گے اور حسینیت زندہ رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتا دیا اس دین سے ہم دور نہیں ہو سکتے، اپنے مقصد سے جدا نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ جو ظالم ہے اپنے انجام کو کون عزیزان گرامی، ہمیں اس مقصد کے لیے، اور پھر یہ جو ایک قربانی دی گئی اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ بتا دیا اے حسین ابن علی تو نے اپنا سب کچھ مٹا دیا ہے، اب میں تیرا نام زندہ کروں گا، قیامت تک تیری قربانی کو میں رائے گاہ نہیں ہونے جانے دوں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا حسین کو زندہ رکھنے کا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ دنیا کا آج کوئی کونا گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ذکر امام حسین نہ رہا ہو، ہر طرف یا حسین کی آواز ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہمیں بامقصد عزاداری کرنی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو حسین کے مقابلے میں تب بھی آیا تھا اور شفیع بن معاویہ، جب وہ آیا یا اس کے بعد آیا اس نے بھی مولا امیر المومنین کو مٹانے کی کوشش کی، اس نے بھی امام حسین کو مٹانے کی کوشش کی۔ آج کا بھی یزید یہی کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا ہر دور میں یزید ہے اور ہر دور میں یزید کا نام لیوا ہے، اور حسین ابن علی کا کردار نبھانے والا ہر دور میں موجود ہے۔ یہ سلسلہ میں نے عرض کیا تھا، یہ کربلا یہ ابتدا ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام جو اصل منتقم خون امام حسین علیہ السلام ہے، انہوں نے آنا ہے تو بدلہ لینا ہے، تو اس کا اختتام ہوگا۔ ہمارا کردار ہم نے ادا کرنا، ہمارے بچوں نے اپنا کردار انجام دینا، یہ نہ ہو ہم گزر جائیں اور پھر ہمیں یہ موقع ہی نصیب ہو۔ عزیزان گرامی، اپنے گھروں میں عزاداری برپا کیجئے، اپنے بچوں کو دسترخوان پہ مائیں بیٹھ کے یہ ذکر بتائیں کہ ہاں علی اکبر کون تھے، علی اصغر کون تھے، جناب قاسم کون تھے، مولا امام حسین کے اصحاب کون تھے۔ بھائی بھائی کے پاس بیٹھے تو ایک دوسرے کے ساتھ کربلا کو ڈسکس کیجئے، باپ بچوں کے ساتھ بیٹھے تو قربانی مولا عباس بتائیے کہ اتحاد کسے کہتے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام سے ہمیں درس اتحاد ملتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، السلام علیکہ یا عبد الصالح، سب سے پہلے عبد کا ہے، اور کلمہ کہتے ہیں آپ شہادت پڑھ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ کو جو عظمت عطا کی ہے تو پہلے عبد کہہ کے پکارا، پھر رسول کا۔ یہاں پہ امام معصوم یہ گواہی دے رہے ہیں السلام علیکم عبد صالح، عبد بھی ہے اور صالح عبد ہے۔ پھر کہا المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین، یہ وہ مطیع ہے، وہ پیروکار ہے، وہ فالوور ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، جس نے جناب امام حسن کی اطاعت کی، جس نے امام حسین کی اطاعت کی۔ کربلا کے اندر مولا عباس یہ اچھے سے جانتے تھے کہ کربلا کے لیے میری ماں نے مجھے جنا ہے، اور پتا تھا کہ جناب
مقام زہرا کی میں دعا ہوں، ہر مقام پہ مولا حسین نے مولا عباس کو روکا ہے کہ یہ کربلا نہیں ہے، کربلا نہیں۔ 2 محرم 3 4 محرم کو جب عمر سال آیا تھا تو اس نے کہا تھا خیمے اٹھاؤ ترائی سے۔ مولا عباس 13 سال کی عمر کے اندر صفین کے اندر جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دینے والے نے سینہ تان کے کہا تھا مولا آقا میں یوں آیا، اس لعین کی اتنی جرأت، یہ ہمیں یہ امام حسین علیہ السلام کو جانیے عزادارو کہ امام حسین علیہ السلام اس غیرت مند کو کہتے ہیں جو کسی غیر کی زمین پہ مرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جب کہا تھا نا کہ آپ نبی کے بیٹے ہیں، نواز رسول ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، آپ کے نانا کے کلمہ گو ہیں، زمین تو آپ کی، کہا نہیں خریدوں گا۔ امام کسی کا حق نہیں غصب کر سکتے، یہ حق ہے ان کا، ان کے اولاد کا حق تھا زمین۔ امام علیہ السلام نے درس دیا جو چیز تمہاری نہیں ہے کسی کی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کسی کے، تو امام نے زمین خریدی 60 دینار کی، 60,000 دینار، 20 مربع کلومیٹر زمین ہے۔ جاگیر علی اکبر سنتے ہیں اور مولا عباس یہ بھی جانتے تھے کہ 4 دریا میری ماں زہرا کے حق مہر میں رسول اللہ نے دی، دریائے فرات ان میں سے ایک ہے۔ اسلامی گرامی ہاں پر یہاں سے اٹھا دو، یہ ابھی نہیں۔ مولا عباس چاہتے تو یہاں جنگ کر سکتے تھے کہ کر سکتے تھے۔ پھر 9 محرم کو پھر جنگ، جب پہلا تیر چلایا گیا تو وہاں پہ پھر مولا نے کہا، ہر کوئی پریشان تھا، مولا عباس خوش تھے۔ وجہ کیا کہ جنگ میں پہل انہوں نے کر دیے، یہاں پہ مولا عباس نے کہا ابھی جنگ کا رخ موڑ کے آتا ہوں، لیکن اطاعت امام۔ اور پھر 10 محرم کو العطش ہر خیمے میں، اور چھوٹے معصوم علی اصغر جس کی حالت آپ سنتے ہیں کہ ایسی تھی جیسے مچھلی کی ہوتی ہے کہ مچھلی وہ جس کو پانی سے نکال دیا جائے وہ تڑپتی ہے، تڑپ تڑپ کے کبھی پھر کروٹ نہیں لے سکتی، پھر وہ کھولتی ہے تو بند نہیں کر سکتی، بند کر تو کھول نہیں سکتی، اور پھر اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ علی اصغر کی حالت امام حسین نے یہ بتایا۔ مولا عباس دیکھ رہے، جنگ کر سکتے تھے لیکن امام علیہ السلام کے سامنے وفا کا حق ادا کیا ہے۔ تو عزادارو یہ اطاعت ہم اگر اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا اطاعت کیسے کرنی۔ ہمارے وقت کا امام جو ہے انتظار کر رہا کہ کب اللہ تعالیٰ مجھے اذن ظہور دے، جب ہماری حالت دیکھتا ہے کہ ہاں یہ تو وہ سارے وہ بیٹھے ہیں جو میرا سودا کر جائیں گے، ان کے ایمان ہی اتنے ناقص ہے، ان کو اطاعت کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو بڑے چھوٹے کا لحاظ ہی نہیں ہے، باپ کی تعظیم ماں کی تعظیم کا ان کو علم ہی نہیں ہے، اور بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم امام زمانہ کا سودا کریں گے یا امام زمانہ پہ اپنی جان نچھاور کریں گے؟ سوچنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، کربلا درسگاہ ہے، ہم نے درس لینا، اور ان مجالس کو مجلس کی جمع ہے، اور مجلس ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک بندہ بیٹھا ہے تب بھی حکم ہے کہ تم اس کو جناب امیر المومن سید مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی ہر نشست کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت بخشو۔ صرف مولا علی کے نہیں،
پھر یہ بھی فرمان میں ملتا زین مجالسکم بذکر محمد و آل محمد، محمد اور ان کی آل کی ذکر سے اپنی مجالس کو سیکھ. تو عزیزان گرامی ضروری نہیں ہے لاکھوں کا مجمع، ضروری نہیں ہے سینکڑوں کا مجمع، ضروری نہیں ہے دسیوں کا. 2 لوگ بیٹھے تب بھی مجلس ہو سکتی ہے، تنہا ایک بندہ بیٹھے پھر بھی ایک مجلس ہو سکتی ہے. ایک بہت بڑا امام زمانہ کا چاہنے والا کہ امام زمانہ اس کی زیارت کو روزانہ آیا کرتے تھے. پوچھا کیا تو کرتا کیا تھا؟ کہتا میں موچی ہوں، جوتے کاٹتا ہوں. امام زمانہ روزانہ میری زیارت کو آتے تھے. کہا ہم تو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہمیں تو نہیں ملتے. تو بتا تو ایسا کرتا کیا تھا کہ امام زمانہ تیری زیارت کو آتے ہیں؟ کہتے اور کچھ نہیں کرتا تھا، روزانہ ایک ہی عمل کرتا تھا، مختصر وقت کے لیے کرتا تھا لیکن کرتا روزانہ تھا. کہا کیا کرتا تھا؟ کہا حسین غریب کی مجلس برپا کرتا. کہا تیرے پاس تو وسائل نہیں. کہا وسائل کی کس کو ضرورت ہے؟ کہا پھر مجلس کیا پڑھتا تھا؟ کہا اپنی ہی جگہ پہ جہاں کام کرتا تھا وہاں پہ خود پڑھتا تھا اور امام حسین پہ گریا کرتا تھا. بس یہ کام کرتا ہوں اور کرتا روزانہ ہوں. امام زمانہ خود میری زیارت کے گرامی حسین کو یاد رکھو گے تو دنیا بالکل اسی طرح لگے گی جیسے مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی جس کے بعد رجوع نہیں ہے. اس کی قیمت ختم ہو جائے گی آپ کی زندگی سے. یہ رنگینیاں آپ کے سامنے مانت پڑ جائیں گی. اگر کوئی یاد رہے گا تو حسین یاد رہے گا اور خدا یاد رہے گا. بڑی محنت لگی ہے حسین کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بچاتے ہوئے. کل عرض کیا تھا کہ کس طرح لعین نے پشت گردن حسین کو شہید کیا تھا. عزاداروں امتحان اہل بیت 10 محرم کے بعد شروع ہوا ہے. 10 محرم تک میں نے کل بھی عرض کیا تھا ہم جو یہ گمان کرتے ہیں کہ 10 محرم گزر گئی، محرم ختم، اصل محرم شروع ہوئی 10 محرم کے بعد ہوا ہے. عرض کیا تھا حسین شہید ہو گئے. کیا چھوڑ دیا تھا حسین کو؟ جب مستورات کی چادریں لوٹ لی گئیں، تبرکات امام کو لوٹ لیا گیا، اسیروں کو لوٹ لیا گیا، تو اب کہا گیا کہ حسین کے لاشے کے اوپر پامالی کی جائے گی. 10 گھوڑا سواروں نے ان گھوڑوں کا انتخاب کیا تھا کہ تاریخ جن کے بارے میں بتاتی ہے جن کا ایک سم جو ہے وہ 60 کلو گرام کا تھا کہ اگر انسان کی ہڈی پہ آئے تو چورا چور ہو جاتی تھی. 10 گھوڑوں نے تسلی کے ساتھ حسین کی لاشے کی پامالی کی تھی. دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگ کیے تھے، بائیں کے گھوڑے دائیں. یہاں پہ ایک سوار کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ جب ہم لاش حسین کے اوپر گھوڑے چلا رہے تھے تو حسین کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز. یہ کون تھا؟ یہ نوشے پیغمبر کا سوار حسین. یہ وہ حسین جو بابا کے لاب دہن کو چوس چوس کے پروان ہوا تھا. زہرا کا لال کربلا کی ریگستان کے اندر 11 محرم کو اسی کربلا کے اندر جب مستورات کو قید کیا گیا نا تو ان کے ہاتھ آگے باندھے گئے. مولا سجاد کو ان محملوں کی رسی تھمائی گئی اور امام کو اس قافلے کا سالار بن کے اس جان بوجھ کے اس طرف سے گزارا
گیا جہاں پہ حسین غریب کا لاشا پڑا ہوا تھا. مولا سجاد نے جیسے ہی اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا نا تو سجاد دعا کرو, سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ کسی جوان بیٹے کو باپ کی ایسی غربت نہ دکھے. سجاد جیسا بیٹا جب بابا کی طرف دیکھ رہا ہے کہ حسین کا لاشا جس کے اوپر سینکڑوں تیروں کی برسات ہوئی تھی, جس کے اوپر اتنی تلواریں ٹوٹی ہوئی تھی, جس کے اوپر کہ گھوڑوں کی پامالی کی وجہ سے مولا سجاد روایت کرتے اور جب میں نے اپنے بابا کی لاش کو دیکھا نا تو اس کی پیچھے کی پسلیاں اور سینے سے باہر آئی ہوئی تھی. میں نے سجاد کو دیکھا اور دیکھا کہ اگر میں سجاد کو اور جس کو حسین میرے حوالے کر کے انتقال کیا تھا اگر میں نے کچھ نہ کیا تو سجاد کی روح برباد کر جائے گی. اور بیوی نے عجیب عمل کیا اور پہلے مولا عباس اور پہلے اونٹوں پہ سوار کیا کرتے تھے. آج زینب پتہ نہیں کس انداز سے بیویوں کو سوار کر کے خود سوار ہوئی تھی, بڑی مشکلوں سے سوار ہوئی, لیکن عجیب منظر تھا. سجاد بابا کے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا اور اب زینب نے بھائی کے لاچے کو دیکھا اور سوال کیا انتاخی حسین اور دیلون کے بھائی حسین تو ہے, اور پھر سوال کیا این لباسوں کا اور تیرا لباس کہا گیا اور این راسوں کا اور تیرا سر کہا گیا. اور جب زینب کی نگاہ پڑی اس کٹی ہوئی انگلی سے اور کہا زینب تو خاموش ہو گئی. ایک دن کٹے لاشے سے آواز آئی تو نے تو میں تین سوال کر لیے اور میں مظلوم ہوں, ایک سوال کروں اسی کا جواب دے دے اور حجاب ہوگی اور تیری رضا کدھر گئے اور تیری چادر اور مادارہ نے تجھے دی تھی اور وہ کہاں چلی گئی. عزاداروں اب یہاں سے بی بی اٹھی نہیں بلکہ اٹھائی گئی ہے. کیوں کیا کرتی تھی؟ ایک ایک ہاتھ سے اپنے ہاتھوں سے پتھر ہٹائی جا رہی ہے, پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی ہے. سجاد بھی حسین اور اس کی بہن کی شریکت حسین کی مظلومیت کو دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے. اب جیسے ہی اس لاشے کے پاس پہنچی ہے نا تو اب دیکھ رہی ہے کہ کہیں سے سر مل جائے تو سر تو نہ ملا تھا اور کٹے سر میں بوسہ دے کے کہتی ہے اور مادارہ نے کہا تھا اور جب حسین سے جدا ہونا اور اس کی گردن کے بوسے دینا اور مجھے گردن تو ملی نہیں اور میں تیرے سر کے بوسے دیتی
कलील से इबादत को कबूल मकबूल फरमा। परवरदिगार तू करीम है, तू रऊफ रहीम है, गुनाहों को माफ करने वाला है, हम सबके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगार जैसे अज़ादार इमाम हुसैन होते हैं हमें वैसा बनने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जनाब ज़हरा को हमसे राज़ी और खुशनुद फरमा। परवरदिगार तू करीम है, तू रऊफ रहीम है, परवरदिगार तू हाज़रीन की हवाज शरीयत को पूरा फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुल्म में ताजील अता फरमा। ए परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। ए परवरदिगार दीन मज़हब हक़ का, दीन तशय्युअ की परवरदिगार मुहाफ़ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ज़िक्र इमाम हुसैन को परवान चढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इसको आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए परवरदिगार हमें तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद को सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए परवरदिगार इमाम ज़माना को हमसे राज़ी खुशनुद फरमा। ए परवरदिगार हम जनाब ज़हरा को उनके बेटे का पुरसा सही तरह नहीं दे सके, जैसे रोने का हक था वैसे हम नहीं रो सके। परवरदिगार तू करीम है, जनाब ज़हरा को हमसे राज़ी खुशनुद फरमा। ए परवरदिगार हाज़रीन में जो मरीज़ हैं ख़ुसूसन मेरे वालिद मोहतरम वालिदा, ए परवरदिगार उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। उस हर मोमिन जिसने मुझे इल्तिमास से दुआ कहा है, बीमार है, उसको शिफाए कुल्ली अता फरमा। ए परवरदिगार जो मकरूज़ हैं तो कर्ज़ों को ख़ज़ाना ग़ैब से अता फरमा। जो बेऔलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा। जिनको औलाद दे रखी है परवरदिगार तूल उम्र अता फरमा। ए परवरदिगार ज़ेवर इल्म अमल से रास्ता पे रास्ता फरमा। ए परवरदिगार हमें हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। कब्र इमाम हुसैन पे हाज़री की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए परवरदिगार हमारे रिज़्क़ में खैर और बरकत अता फरमा। ए परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद की मार्फत नसीब फरमा, ख़ुसूसन इमाम ज़माना की मार्फत नसीब फरमा। ए परवरदिगार हमारे घरों का हिस्सा बना दे।